شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج بڑے اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان تھے میرے سابقہ نیب ناظم یونین کونسل برکوٹ جناب شجان عباسی صاحب، اور مکھنیال سے لائف میرے ساتھ تھے فیاض مغل صاحب۔ وہ کسی وجہ سے یا ٹیکنیکل کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ابھی تک میرے پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے۔ اور ساتھ ہی میرے جو آج میرے بڑے اہم مہمان ہیں، یہ ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ لائر سردار افتاب صاحب کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ اپنا جو ہمارے کے پی کے اندر جنگلات جس کو گزارا کہا جاتا ہے اور جی ڈی اے کی مداخلت، اس مداخلت کو روکنے کے لیے سردار افتاب صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ سردار افتاب صاحب، آپ کا قانون یہ کیا کہتا ہے اور جی ڈی اے کس کو کہتے ہیں؟ جی ڈی اے کا معنی کیا ہے، اس کا موقف کیا ہے، اور محکمہ جنگلات اور جی ڈی اے کا آپس میں کیسے معاملات ہیں اور کیا ہے ایشو؟ جی سردار افتاب صاحب، میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب شوکت مغل صاحب السلام علیکم، اور دیگر ناظرین آپ کو بھی سلام۔ میں بہت مشکور ہوں شوکت مغل صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ جناب گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے محکمہ جنگلات کا، بڑے اہم ایشو پہ بات ہو رہی ہے یہ، اور بڑا عوام کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہر حوالے سے نقصان ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں حکومت کس سمت جا رہی ہے اور کیوں عوام کو نقصان دے رہی ہے۔ اور میں سب سے زیادہ میں گلہ کروں گا اپنے جو منتخب نمائندگان ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، وہ اس پر بالکل انہوں نے سادہ لی ہوئی ہے، اور کوئی وہ کسی نہ اسمبلی میں کسی فورم پہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں، عوام کے ہاتھ ہی نہیں آ رہے ہیں، عوام کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اور کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ گزارش میری یہ ہے کہ ہم انگریز دور سے جو ہم لوگ ہیں یہ جنگلات کے ساتھ گزارا یا مدودہ اسے کہتے ہیں، وہ اس وقت سے یہ چل رہا ہے، اور بعد میں جا کر اس کو تو بعض جگہ بہت سارے علاقوں میں کے پی کے علاقوں میں اس کو ملکانہ حقوق دے دیے گئے ہیں۔ اس کو الگ کرنے کے لیے سب سے پہلے محکمہ مال کا متعلقہ پٹواری ہمارا لٹھا موجود ہونا چاہیے، اور پہلے اس کو اگر میں کہتا ہوں ہماری عوام نے محکمہ جنگلات کے اراضی پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو اگر ناجائز قبضہ بھی ہے اور اس کو بھی اس طرح غیر قانونی طریقے سے یا خود ساختہ اپنے طرف سے بے دخل نہیں کرنا چاہیے۔ 1992 کی ایک جج ہے، اگر کوئی بندہ لاہور ہائی کورٹ کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ناجائز قابل اس کو غیر قانونی طریقے سے بے دخل نہیں کرنا چاہیے۔ سر گزارش میری یہ ہے، اور دوسرا جی ڈی اے تو ساتھ رکھ کر ڈیمارکیشن کروا کر محکمہ جنگلات کو یہ اگر ہے بھی کوئی ان کا معاملہ تو وہ الگ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، اگر لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر ان کو خود ساختہ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جا کر اپنی تقسیم کروانی چاہیے کہ جو محکمہ جنگلات کی اراضی ہے اس کو الگ کیا جائے۔ اب سر دوسری بات جی ڈی اے۔ اب جی ڈی اے کیا ہے؟ جی ڈی اے جو ہے یہ پہلے ہزارہ امپرومنٹ ٹرسٹ تھا۔ یہ گلیات میں، یہ واضح رہے کہ گلیات میں، گلیات ہے گلی کی جمع، یہ گلیات میں لوگوں کو محکمہ جنگلات کی اراضی جو ہے وہ الاٹ کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ کاروبار کے لیے، زیادہ تر ہوٹل، دکانیں اور یہ چیزیں اس کے لیے کرتے تھے۔ اب یہ چلتے چلتے جی ڈی اے بن گیا ہے۔ اب جی ڈی اے کا پہلے چیئرمین ہوتا تھا، اب میرے خیال سے ایم ڈی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ اب جی ڈی اے جو ہے یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ کوئی گورنمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کوئی ترقیاتی منصوبہ دے گی، قطعاً یہ نہیں دے گی۔ یہ ہے جو گلیات میں
کوئی پروگرام ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کی ڈیولپمنٹ کی اتھارٹی ہے. ویسے ڈیولپمنٹ تو اس کا نام ہے، میں نے کوئی بھی ڈیولپمنٹ اس کی نہیں دیکھی ہے. یہ گلیات جو ہے ہمارے باڑیوں سے شروع ہو کر باڑا گلی تک گلیاں ہیں. سب سے پہلے اگر باڑا گلی سے آگے جائیں تو سوار گلی آتی ہے، خیرا گلی آتی ہے، کوزا گلی آتی ہے، چھانگلا گلی آتی ہے، ڈونگا گلی آتی ہے، نرسیا گلی آتی ہے، باڑا گلی آتی ہے. اس کے درمیان میں کالا باغ کینٹ ایریا بھی ہے جہاں پی ایف کا بیس ہے. تو ان میں اس جگہوں پہ اگر جی ڈی اے کوئی یہ مجھے بتا دے، جی ڈی اے آ کر کہ کسی جگہ پہ اس نے کوئی عوام کے لیے یا اس علاقے کے لیے کوئی ترقیاتی کام کیا ہو، کوئی 10 فٹ 20 فٹ سڑک پختہ کی ہو، کسی جگہ پہ اس نے پانی مطلب لا کے دیا ہو. ہاں ماسوائے کہ جن لوگوں کو الاٹ ہوئی ہے، وہ پلاٹ جو الاٹ ہوئے ہیں لیز پر یہ الاٹ ہوتے ہیں پلاٹ، ان کی انہوں نے تراشی کی ہے. جی ڈی اے نے ان کے نقشے کے مد میں پیسے لیے ہیں، ان کی دیگر حالاتوں میں مطلب اس نے کوئی فیس لی ہے. تو جی ڈی اے جو ہے، ہاں کچھ پارک شارک اس نے بنائے ہیں، اور جو پارک بھی بنائے ہیں وہ محکمہ جنگلات کی تواسط سے بنائے ہیں. آدھا فنڈ محکمہ جنگلات نے دیا ہے، کچھ پگڈنڈیاں بنائی ہیں وہ کچھ اس نے دیے، مگر اس پہ کیا کیا، ٹکٹ 10 گنا زیادہ لگا دیے مقامی لوگوں پر بھی، اور جو سیاح آتے ہیں وہ بھی. اب لوگوں کا سردار کاروبار بھی صاحب ختم ہو گیا، کون سردار جائے ہر صاحب جگہ پہ پیسے دے. سردار صاحب آپ یہ مجھے بتائیے، اگر جی ڈی اے آ جاتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ کیا جی ڈی اے اگر آتا ہے تو وہ جہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہیں، یا ان مقامی لوگوں کو جی ڈی اے کی طرف سے کیا تکلیف ہوگی یا کیا فائدے ہوں گے؟ یہ تھوڑا سا مجھے اپنا بتا دیجئے کہ اس کے فائدے نقصان کیا شوکت بڑا زبردست سوال ہے شوکت مغل صاحب آپ کا بہت زبردست سوال ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اب سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جی ڈی اے مکھنیال میں آئے گا، ہلی میں آئے گا، وہ کومل گلی میں آئے گا، اس میں نیلو بوتوں میں آئے گا، یا کھاریے میں آئے گا، تو کیا وہ ٹیکس جا کر ہری پور سے لے گا یا ایبٹ آباد سے یا منسیرے سے؟ ہے؟ وہ انہی لوگوں کو تنگ کرے گا، ٹھیک ہے. جہاں آئے گا انہی لوگوں کو تنگ کرے گا. جی ڈی اے کی مرضی سے آپ پر بھی نہیں مار سکتے. آپ کو سب سے پہلے جہاں بھی آپ تعمیرات ہوگی، جہاں پر بھی آپ کا کوئی بھی ہے، اور آپ کے یہ میں بات بتا دوں، جی ڈی اے کو آسان نہ سمجھے آپ لوگ. جی ڈی اے آپ کو آپ کے ندی نالوں، آپ کے کسیوں میں، آپ کے پانیوں پر، آپ کے چشموں پر جی ڈی اے بیٹھ جائے گا، اور وہ ہر چیز کا آپ سے ٹیکس لے گا. آپ کے اپنی باپ دادا کی جائیداد پر آپ جب تعمیرات کریں گے تو پہلے اس سے امپرومنٹ لیں گے، پرمیشن لیں گے، اس سے نقشہ پاس کروائیں گے، پھر جا کر آپ تعمیرات کریں گے. تو پھر یہ جی ڈی اے آپ کو مشکلات دے گی، آسانی کوئی بھی نہیں آپ کے لیے پیدا کرے گی، سردار صاحب گزارش ہے، کبھی بھی نہیں کرے گی. جو لوگ باہر سے آ کے جنہوں نے زمینیں پرچیز کی ہیں، کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، انویسٹر ہیں، ان کے اچھے سورس ہیں، اچھے معاملات ہیں، وہ لوگ پریشان نہیں ہیں. جو مقامی لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. مجھے افسوس ہے ابھی تک فیاض مغل صاحب اور شجان عباسی صاحب وہ میرے پروگرام میں ابھی تک وہ نہیں آئے ہیں. ان کو آنا چاہیے تھا، وہ جواب دیتے کہ وہ کس چیز کے مشکلات کا شکار ہیں، وہ وہاں کیا رول ادا کر رہے ہیں، کیونکہ شجان عباسی صاحب 2001 میں ناظم بھی رہے ہیں، اور ان کو جواب دینا چاہیے. کیا ان کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ کہاں تک جانا چاہیے؟ کیا قوم بالا تک جانا چاہیے؟ کیا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ شوکت مغل صاحب مہربانی، اس میں میری گزارش یہ ہے، یہ تو وہ مقامی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جی ڈی اے ان کو وہاں کیا کہہ رہا ہے. سب سے پہلے آپ جی ڈی اے کے بائی لاز پڑھیں. جی ڈی اے ایک بیل گام گھوڑا ہے، اس کو جس سمت مرضی ہوگی وہ دوڑ جائے گا.
دوڑ جائے گا. اس کی اور مرضی کے بغیر آپ کام اس نہیں کر کو سکتے. نہیں اس کی دیکھیں میری بات سنیں، جی ڈی اے آپ یہ کہیں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈی اے بڑی بڑی عمارتوں پہ کرے گا. اگر جی ڈی اے بڑی عمارتوں پہ کرے گا تو وہ ابھی پلازا پہ کیوں نہیں جاتا ہے کراچی میں؟ سنٹوریس پہ کیوں نہیں آتا ہے؟ پھر یہاں کیوں نہیں آتا ہے جی ڈی اے؟ سر جی ڈی اے کوئی بڑی بڑی عمارت، پہلی بات یہ ہے کہ گلیات جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں بڑی عمارت بن ہی نہیں سکتی ہے. اس میں بڑی عمارت بنانے کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے بہت ساری جگہوں سے، ماحولیات کے ڈپارٹمنٹ سے، پھر اس کے بعد آپ کے ڈی سی سے، پھر یہی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی ڈی اے سے لینی پڑے گی. کیا کہتے ہیں ہماری بلڈنگوں پہ جی ڈی اے کام کرے گا؟ یہ لوگ ابھی تک آپ کے لوگ جو میں نے سنا ہے، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی وہ تو بڑی بڑی بلڈنگوں پہ مطلب ٹیکس لگائے گا. کتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے، کتنی منزلہ بلڈنگ ہے مکھنیال میں؟ کوئی روڈ پر ہے 10-12 منزل؟ تو گزارش سردار میری یہ صاحب ہے جی ڈی سردار اے کسی صاحب بڑی بلڈنگ. سردار صاحب وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے. نہ کہ جو لوگ باہر سے آ کے جن لوگوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں، جن لوگوں نے اپنی سوسائٹی بنائی ہے، وہ لوگ پریشان نہیں ہیں. وہ لوگ کیوں نہیں پریشان؟ مقامی لوگ اتنی سر زیادہ پریشانی کا کیوں شکار سر ہیں؟ جی ڈی اے کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوسائٹی کا اگر تعلق ہوگا تو محکمہ مال سے ہوگا یا کوئی کسی اور کو ہوگا. جی ڈی اے کا تعلق ہے آپ کی بلڈنگ کس طرح کی بن رہی ہے، آپ نے کیا کر رہے ہیں، وہاں پر کتنی جگہ لی ہے، کتنی بلڈنگ بنا رہے ہیں، کیا آپ نے جی ڈی اے سے وہ پرمیشن لی ہے یا نہیں لی ہے. کوئی سوسائٹی پہ پابندی جی ڈی اے نہیں لگائے گا. جی ڈی اے کا سوسائٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جی ڈی اے میں اور اس میں جو لوگ آ رہے ہیں انویسٹ کیا ہے جن لوگوں نے، آپ لوگ کہ مقامی لوگ کیوں پریشان ہیں؟ مقامی لوگ اس لیے پریشان ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مقامی لوگوں نے ایک بہت بڑی میں کہوں گا غلطی کی ہے، جو اپنے باپ دادا کی جائیداد فروخت کر دی ہے، ان کے پاس تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے. اب صحیح ہے. مقامی لوگ یہ کہیں گے کہ وہ ہم اس میں تعمیر کیسے کریں گے، ہم اس میں تعمیر کیسے کریں گے، جو تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اب اس میں ہم تعمیر کیسے کریں گے. جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ ان میں دو چیزیں، ان میں ایک تو یہ ہے تو وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں جی ڈی اے کچھ نہیں کہے گا، یہ مقامی لوگوں کا رہی وہ سوچ رہے ہوں گے. دوسرا وہ یہ کہتے ہوں گے کہ اگر ہمیں جی ڈی اے نے تنگ کیا تو ہم نے جس سے خریدی ہے ان کو اس سے پیسے لے کر ان کو جگہ واپس کر دیں گے. ان کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو ان کو ہے جو وہ جہاں وہاں پیدا ہوئے ہیں، جو وہاں پر بڑے ہوئے ہیں، جن کے وہاں پر سانس چل رہے ہیں. ایک بندہ اگر آتا ہے ٹھیک ہے، وہ انجوائے کے طور پر اپنی جگہ خریدتا ہے، اگر اس کو نہیں بنتی ہے تو وہ واپس چلا جائے گا اپنے گاؤں میں. یہ پریشانی تو ان مقامی لوگوں کے لیے ہے جو نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کہیں سوسائٹی ہے، نہ کہیں پاس پیسے ہیں، نہ کہیں پلاٹ ہے. سردار یہ تو صاحب ان کو ایز اے پریشانی لائر مقامی لوگوں کو ہونی چاہیے سر. سردار صاحب ایز اے لائر کیا غریب کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ کیا غریب کی آواز کون اٹھائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ غریب جو ہے، جن لوگوں کو ووٹ پول کرتا ہے، جو لوگ ووٹ مانگنے ان کے دروازے پہ آتے ہیں، ان کے دروازے پہ سب سے پہلے جائیں. ٹھیک ہے. خواہ وہ جیت گیا ہے وہ ہار گیا ہے. ٹھیک ہے. جو جیتا ہے وہ سب کا مطلب ہے کہ ایم پی اے میں نیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو ہارتا ہے وہ بھی سب کا ممبر ہوتا ہے. سب کا آپ یہ ممبر نہیں کہہ ہوتا ہے. سکتے کہ میں نے ووٹ نہیں دیا یا دوسرے نہیں دیے، وہ سب کا ایم پی اے میں نیز ہے. وہ ایم این اے بھی سب کا، ایم پی اے بھی سب کا ہے. اس سردار کو صاحب ان لوگوں کا دکھ کا وہاں مداوع پہ کرنا چاہیے. وہاں پہ جتنے ناظم ہیں، نیب ناظم ہیں، کسی اپنا پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، علاقے میں کوئی بھی ایسی سیاسی شخصیت ہے تو ان غریب لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو ساتھ چلنا چاہیے. لیکن اس علاقے کے لوگ سردار صاحب بہت مایوس ہو چکے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کا کیا بنے گا. شوکر صاحب، پہلے جو سیاست دان ہوتے تھے، بہت معذرت کے ساتھ، پہلے جو سیاست دان ہوتے تھے وہ اپنی عوام کا مداوع کرتے تھے، عوام کی درد رکھتے تھے، اسی لیے پہلے سیاست دان جلسہ گاہ میں پہلے پہنچ جاتے تھے. اب سیاست دان 1-2 گھنٹے کے بعد پہنچتے ہیں عوام کو تنگ کر کے، پھر جیت کر بھی وہ عوام کو ہی تنگ کرتے ہیں.
ایسا ہی ہے، اور وہ اپنا فون جو کرتے پیسہ ہیں. لگایا ہوتا ہے الیکشن پہ وہ پیسہ پورا کرتے ہیں، جی وہ بالکل، اپنا وہ پیسہ فون پورا کرتے کرنے کے ہیں. لیے الیکشن لڑتے ہیں جی جی، فون کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کتنے لوگ ہو چکے ہیں، ابھی ہم آ جائیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار صاحب. بالکل بالکل. میں اپنے وائس آف پاکستان کے پاکستان چینل اردو کے وساست سے میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے آگے اپیل کرتا ہوں کہ ان غریبوں کی رحم کیا جائے، ان غریبوں کی آواز کو سنا جائے. اگر عمران خان تک یہ آواز ہماری پہنچ گئی تو انشاءاللہ ان کے معاملات حل اچھے طریقے سے ہوں گے. کیوں کہ عمران خان ایک ایماندار وزیر اعظم ہے. سردار آفتاب صاحب، آپ ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے پرائم منسٹر کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ ہماری عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے، خواہ میں پرائم منسٹر صاحب ہوں یا چیف منسٹر صاحب ہوں، خواہ عام وزیر ہو، خواہ ایم پی اے ہو، خواہ وہ دوسری پارٹی کا ہو، جو لوگ عوام کی ووٹ پہ منتخب ہوتے ہیں ان کو عوام کی سہولیات ان کی خواہشات کے مطابق فراہم کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. میں جتنے بھی لوگ منتخب ہیں، جتنے بھی لوگ منتخب ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا بشمول وزیر اعظم پاکستان جناب عزت مآب عمران خان صاحب سے، جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے سے، کہ خدا را عوام کی سہولت کے لیے اپنے قانون جو ہے ان میں نرمی کریں، عوام کو نرمی کریں. نوچنے کے لیے اپنے قوانین میں سختی نہ فرمائیں، ان میں نرمی کریں تاکہ عوام دوبارہ اس قابل ہو کہ وہ کسی سیاستدان پہ بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے ووٹ کاسٹ کرے. اگر عوام کو ہم تنگ کریں گے تو عوام کدھر جائے گی؟ آپ ان سے گھر چھین رہے ہیں، ان سے جائیدادیں چھین رہے ہیں، ان سے سہولیات چھین رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس میں؟ خواہ وہ جی ڈی اے کی صورت میں ہو، وہ دارالخلافہ میں سی ڈی اے کی صورت میں ہو، وہ آپ کا اسسٹنٹ کمشنر کر رہا ہو، وہ آپ کا ایس ایچ او کر رہا ہو، وہ آپ کا حلقہ پٹواری کر رہا ہو، عوام کو تنگ کر رہا ہو، تو یہ کوئی مداوع نہیں ہے عوام کا. اس میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہماری خدمت کے لیے مطلب ہے کہ ہوتے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. یہ پٹواری، تھاندار، اسکول ٹیچر، ڈاکٹر، یہ اے سی ڈی سی جتنے بھی ہوتے ہیں یہ خدمت کے لیے جاتے ہیں، حاکم بننے کے لیے نہیں، خدمت کے لیے جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ عوام کا خیال کرے اور عوام کو سہولیات میسر کرے. سردار صاحب عوام کو سہولیات بھی میسر کریں اور عوام کی خدمت کریں. مجھے امید ہے اور میں یقین رکھتا ہوں جناب ہمارے ایم این اے یوسف ایوب صاحب، ہمارے ایم پی اے ارشد ایوب صاحب ان لوگوں کی آواز کو سنیں گے اور ان لوگوں کے مسئلوں کا حل کریں گے. میں یقین رکھتا ہوں. اور یوسف ایوب صاحب، ارشد ایوب صاحب، ہمارے عمر ایوب صاحب، یہ میرے چینل کی آواز سنیں گے اور ان لوگوں کے معاملات کو، ان کے مسائل کو حل کریں گے. مجھے پورا یقین ہے. سردار صاحب آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ عمران خان صاحب تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے ہیں. وہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے ہیں لیکن یہ بڑی تبدیلی کا نعرہ لے کے نہیں آئے ہیں. ایسی تبدیلی نہیں چاہیے. غریب کا حق نہ چھینا جائے. وہاں پہ ہمیں جو گزارے کے لیے ہمارے پاس زمینیں ہیں، ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں، ان لوگوں کو نہ چھیڑا جائے. محکمہ جنگلات کے افسران بالا جتنا عملہ ہے ان لوگوں کو نہ چھیڑا جائے. جی ڈی اے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم یہ اپنے پرائم منسٹر صاحب کے آگے یہ درخواست کرتے ہیں جناب اس پہ عمل کیا جائے. اور سردار آفتاب صاحب کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جی ڈی اے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں مغل صاحب، جو چیز بنتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، مختصر جواب ہے اس کا. جو چیز بنتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے.
یہ نہیں ہے کہ نہیں ختم ہو سکتی ہے، وہ وہاں سے ہٹائی جا سکتی ہے، اس کو پرانی جگہ پہ محدود کیا جا سکتا ہے، آپ کی ٹی ایم اے وہاں آ سکتی ہے، تحصیلدار سسٹم آ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، آپ کا جو ہے یہ قطعا نہیں ہے کہ جی ڈی اے جو ہے وہاں سے ریموو نہیں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی سردار صاحب، کیا یہ جی ڈی اے ختم کیا کہ اپنا یہ کورٹ کے دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا صوبائی اسمبلی میں آواز اٹھائی جائے تو ختم ہو سکتی ہے؟ سر آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اپنے اگر عدالت جانے کا مشورہ لینا چاہتے ہیں تو پھر میرے دفتر میں آ جائیں، میں نے آپ کو اپنے ذہن کے مطابق، اپنی نالائق پن کے مطابق مشورہ دے دیا تھا۔ یہ مشورہ عوام دے کی دیا۔ طاقت ہے کہ اس کی ہمت ہے، اس میں کتنی ایک کیپیسٹی ہے، کتنی ایک جان ہے، وہ کدھر جائے گی۔ سردار صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی مشورہ کہ دے دیا ہے، اگر اپنے عوامی عدالت نمائندوں کے جانا پاس چاہتے ہیں تو جائیں۔ پھر میرے دفتر میں آ جائیں، پھر وہاں میں آپ کو وصیت وکیل بتا دوں گا کہ کیا، یہاں تو میں ایک نمائندے کی حیثیت سے بات جی 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 سردار صاحب، آپ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ پہلے سے بڑی مین بات ہے کہ اپنے عوامی نمائندوں کے پاس جائیں کہ آپ کے مسائل کا حل وہ کریں گے۔ اگر آپ کے عوامی نمائندے آپ کے مسئلے کا حل نہیں کرتے تو پھر میرے چیمبر میں آ جائیں تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور عدالت بھی عدالتیں انصاف دیتی ہیں، انشاءاللہ دیں گی۔ سردار صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا ہے تو آپ کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھے سوال و جواب ہوئے ہیں، اور آپ نے جو ہمارے لوگ مجھے دوست سن پا رہے ہیں ان کے لیے سردار آفتاب صاحب کا میسج ہے کہ آپ اپنے عوامی نمائندوں کے پاس جائیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں، وہ آپ کے مسئلے کا حل کریں گے، اور کوشش کریں کہ اس جی ڈی اے کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ کم از کم میں آپ لوگوں کی وائس آف پاکستان اردو میں آپ کی آواز اٹھاؤں گا، کیونکہ آپ کو سچ کی آواز لے کے نکلا ہوں۔ کل 8 بجے دوبارہ ملیں گے، کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔